داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور سلطنت یہ عطا فرمائی تھی، اور آپ پورے زمین کے آپ بادشاہ تھے، ساری زمین کے، اور 40 سال تک آپ کنگ رہے، بادشاہ رہے۔ جن و انسان، شیاطین، چرندوں پرندوں درندوں، سب پر آپ کی حکومت تھی، آپ کی گورنمنٹ سب پہ تھی، اور آپ سب کی زبانوں کو بھی سمجھ لیتے تھے۔ اور قرآن پاک کے اندر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ دَاؤُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ ترجمہ: اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا اور کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی، اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی ظاہر ہے۔ اچھا، ایک دفعہ کیا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں طائف یہ وہاں سے گزر رہے تھے، تو راستے میں چونٹیاں تھیں، چونٹیاں تھیں، تو ان آنٹس کی جو کوئن تھی، ملکہ، جو کہ لنگڑی تھی، یعنی اس کے پاؤں جو نا وہ ڈسیبل تھے، وہ لنگڑی تھی، تو اس نے تمام چونٹیوں کو کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ دے۔ چونٹی کی اس تقریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 miles away، 3 میل دور سے سن لیا، اور آپ سمائل کیا، مسکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے تو ایک چونٹی بولی، ہے چونٹیوں، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالے سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں۔ تو یہ بات سن کر آپ مسکرا دیے۔ ایک تو یہ واقعہ، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اور دوسرا واقعہ، اچھا اس سے پہلے کہ میں آپ کو لطیفہ کہیں یا عجوبہ کہیں وہ بھی سناتا ہوں، کہ ایک حضرت بہت بڑے بزرگ محدث گزرے، حضرت قتادہ محدث رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک دفعہ نا انہوں نے اپنی مجلس کے اندر اعلان کیا کہ پوچھو مجھ سے، آسک می وٹ ایور یو وانٹ، مجھ سے پوچھو۔ ان کی ہیبت، ان کا جلال تھا لوگوں پہ، سارے لوگ ڈرے ہوتے، کچھ نہیں پوچھ رہے تھے۔ اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بالکل ہی ٹین ایج، یہ کہتے ہیں کم عمر تھے، اور اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ذرا ہمت کی اور آپ نے کہا کہ اے لوگوں، آپ ان سے پوچھیں کہ وہ جو چونٹی تھی، آنٹ، اور جو بولی تھی کہ اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، وہ مونس تھی یا مذکر تھی؟ کہ وہ چونٹی آنٹ فیمینائن تھی یا مسکولین تھی، یہ کہتے ہیں نا۔ تو لوگوں نے جب یہ پوچھا تو یہ جو بزرگ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حیران ہو گئے، یہ کون سا کوشچن ہے، پوچھا کس نے؟ کہ امام ابو حنیفہ نے۔ ان سے جواب نہ بن پڑا، ان کو جواب نہ آیا، تو امام اعظم نے فرمایا میں بتاتا ہوں۔ اچھا، کہا کہ وہ چونٹی جو ہے نا وہ مونس تھی، فیمینائن تھی، لیڈیز تھی، وہ جب تو مونس تھی وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس، کو ریفرنس؟ کہتا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، قالت نملۃ، قالت یہ مونس کا صیغہ ہے، نملۃ there is a round قا in the end of نمل، نملۃ this is the sign of مونس، تو لہذا وہ مونس تھی۔ تو یہ جواب سن کے تو حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے خوش ہوئے، اور امام ابو حنیفہ کی قرآن فہمی، یعنی انڈرسٹینڈنگ قرآن کی، اس پر آپ حیران رہ گئے۔ تو اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو چونکہ آپ کی حکومت پرندوں پر بھی تھی، تو ایک ہدہد کا واقعہ ہے۔ ہدہد کو کیا کہتے ہیں؟ ووڈ پیکر سم تھنگ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے نا، ان کو ایک خبر پہنچی کہ ملک سبا کی جو ملکہ ہے کوئن بلقیس، وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے،
اور بادشاہوں کے شایان شان جو بھی سر و سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے، مگر اس کی جو قوم ہے وہ سٹار ورشپ ہے، ستاروں کی عبادت کرتی ہے۔ یہ خبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنی تو آپ نے ہدہد کو بھیجا، ہدہد پرندہ تھا، برڈ تھا، اس کو ایک خط دے کر بھیجا اور کہا کہ تم میرا یہ خط لے جاؤ اور بلقیس ملکہ جو ہے، کوئن جو ہے، اس کی لیپ گود میں ڈال کے سائڈ پہ جا کے چھپ جانا اور دیکھنا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ ہدہد جو ہے یہ خط لے کے جاتا ہے اور بلقیس کی گود میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس وقت بلقیس نے جب خط دیکھا، اس نے پڑھا، اور سلیمان علیہ السلام نے لکھا ہوا تھا کہ یہ میرا خط جو ہے یہ جیسے تمہارے پاس پہنچے تو فوراً میرے پاس چلی آؤ۔ تو یہ جب خط اس نے پڑھا تو اس نے اپنے جو رہنے والے تھے آس پاس لوگ، وزیر وغیرہ، ان کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ یہ سلیمان یہ اپنے نبوت کا دعویٰ کیا، انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، تو بلایا انہوں نے، تو کیا مشورہ ہے آپ کا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان سے جنگ تو نہ کریں، ان سے سلیمان علیہ السلام سے جنگ تو نہ کریں، کیا پتہ وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ نبی ہے کہ نہیں، تو پھر کیا کریں؟ پھر اس نے بلقیس نے کہا، کوئی نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کچھ تحفے، گفٹس، ہدیے یہ ہم بھیجتے ہیں ان کو، اگر تو وہ نبی ہوئے تو وہ قبول نہیں کریں گے، ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو اگر وہ نبی نہیں ہے، کنگ ہیں، بادشاہ ہیں، تو وہ یہ ایکسیپٹ کر کے خاموش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ آزمانے کے لیے ہم یہ چیزیں بھیجتے ہیں۔ ہدہد جو ہے نا وہ سائڈ پہ چھپ کے دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا۔ اچھا، وہ جیسے یہ ان کا یہ مجلس ختم ہوئی تو ہدہد نا واپس گیا، جا کے سلیمان علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا کہ یوں یوں انہوں نے آپس میں طے کیا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو یہ سمجھ غصہ آ گیا، چنانچہ یہ جو کوئن تھی بلقیس، اس نے 500 سلیو، 500 لیڈی سلیو گرل، لونڈیاں، اور بیوٹیفل ڈریسز اینڈ جیولری وغیرہ یہ بھیجی، اور ان کے ساتھ انہوں نے 500 گولڈ کی اینٹیں بھیجی اور بہت سے جواہرات، مشک، عنبر اور تاج یہ بھیجا ایک خط کے ساتھ۔ تو یہ بھیجا تو ہدہد جا کے پہلے خبر دے چکا تھا کہ یہ ماجرا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنا لشکر جمع کیا اور آپ نے اعلان کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ بلقیس جو میرے پاس آ رہی ہے یہ سارا کچھ لے کر، اس سے پہلے اس کا تخت میرے پاس آ جائے، اس سے پہلے اس کا تخت میرے پاس آ جائے، تو تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت جو ہے میرے پاس لے کے آئے گا؟ تو کہتے ہیں کہ آپ کے لشکر میں سے ایک جن تھا، اور قال عفریت من الجن، تو اس نے کہا، یہ عفریت جنوں میں سے، اس نے کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اس نے کہا جب تک آپ کی یہ مجلس ہے، یہ جو گیدرنگ ہے، اس کے ختم ہونے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور وہ کہنے لگا کہ میں بے شک اس پر قوت رکھتا ہوں اور میں امین بھی ہوں، امانت دار ہوں، میں کوئی خیانت نہیں کروں گا، یہ لے آؤں گا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ پھر آپ کا ایک امتی آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہی واز دا فرینڈ آف اللہ عز و جل، ولی اللہ، یہ کہتے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، یہ دیکھیں میں آپ کو آیتیں سنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بندہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، وہ کہتا کہ میں آپ کے پاس یہ جو بلقیس کا جو تخت ہے یہ میں آپ کے پاس حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ پل کہتے ہیں پلک جھپکنا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں، اس سے بھی پہلے لے آؤں گا۔ چنانچہ آصف بن برخیہ نے اپنی روحانی قوت سے بلقیس ملک تخت جو تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا، یہ سونے چاندی اور طرح طرح کے موتیوں، جواہرات، جیولری وغیرہ سے وہ بھرا ہوا سجا ہوا تھا۔ تو وہ آپ نے اٹھا کر سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں پیش کر دیے۔ چنانچہ پھر وہ ملکہ بھی آ گئی بلقیس اپنے لشکر کے ساتھ، وہ جب آئی اور اس نے تحائف پیش کیا نا آزمانے کے لیے، ایگزامینیشن کے لیے کہ اگر یہ نبی ہوئے تو یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، جب وہ پیش کیا تو سلیمان علیہ السلام غصے میں آ گئے، غضب میں آ گئے، مجھے یہ دیتے ہو تم لوگ، ہم یہ قبول نہیں کرتے۔ اس کا بھی واقعہ قرآن پاک کے اندر ہے، تو میں اس آیت کو بیان نہیں کروں گا، ذرا لمبی آیت ہے۔ تو یہ ہے کہ پھر وہ جب آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو وہ بلقیس جو ہے وہ جب بڑی متاثر ہوئی، اس کو پتہ چل گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں،
تو لہٰذا وہ مسلمان ہو گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا، اس کو اپنے محل میں رکھ لیا. اب یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو دو واقعات سنائے، ایک یہ ہدہد والا، دوسرا چونٹیوں والا. یہ ہدہد والا واقعے کے اندر آصف بن برقیہ. آپ یہ اندازہ کریں ایک علم غیب، چونٹی کیا ہے 3 miles away، اگر اسی آنٹ کو اٹھا کے آپ کے کان میں رکھ دیا جائے تو کیا آواز سن لیں گے؟ اس کی آواز اس کی سن لیں گے؟ وہ ہمارے کان کے اندر بھی چلی جائے، پردے کے قریب جا کے ٹون ٹون کرے، پھر ہمیں اس کی آواز نہیں آئے گی. لیکن سلیمان علیہ السلام نے آپ کی قوت، آپ کے اختیارات، کہ آپ نے 3 miles away، اتنی دور سے آپ نے اس کی آواز سن لی، اتنی دور سے آپ کی آواز سن لی. جب ایک نبی، وہ نبی جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقتدی اور حضور کا غلام ہے، جب اس کی یہ شان ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا کیا. ون مور تھنگ، آصف بن برقیہ جو سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے اور اللہ کے ولی تھے، یہ واقعہ بھی قرآن کا ہے. کیا کہا تھا اس نے کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے پہلے لے آؤں گا، پلک جھپکنے سے پہلے پہلے جو ہے میں یہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. آپ غور کریں کہ جب ایک امتی کا یہ حال ہے، اور امتی کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی، اس کا یہ حال ہے کہ پلک جھپکنے کے اندر اندر وہ ہزاروں میل دور جو لشکر ہے، اور جو پڑا ہوا ہے تخت، اس کو اٹھا کے، اتنا وزنی تخت اٹھا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں پیش کر دیتا ہے. تو جب اس امتی کا یہ عالم ہے تو اس نبی کی کیا شان ہوگی؟ جب اس نبی کی یہ شان ہے تو امام الانبیاء کی کیا شان ہوگی؟ تو بہرحال یہ قرآن پاک سے دیکھیں کہ یہ ہمارے اولیاء کو اور یہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لوگ جو ان اختیارات کو نہیں مانتے ان کے سامنے یہ آیت ان کا جواب لا کے دکھا دیں. بات سمجھ آئی؟ اور دوسری بات یہ کہ انبیاء کی بے ادبی، انبیاء کی بے ادبی، یہ اس کا بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بہت بری ہوتی ہے. اس کا بھی میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب یہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ وہاں بیت المقدس میں پہنچے تو وہ جہاں بھی مسجد اقصیٰ بیت المقدس ہے، اس کی تعمیرات، کنسٹرکشن شروع کی نا اس کی. اور حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں یہ دنیا سے تشریف لے گئے پردہ فرما کے، لیکن ابھی تک وہ مکمل بیت المقدس نہیں بنا تھا، وہ عمارت مکمل نہیں ہوئی تھی. تو انہوں نے یہ ذمہ داری اپنے بیٹے حضرت سلیمان کے حوالے کر دی کہ اب آپ اس کو کمپلیٹ کریں. سلیمان علیہ السلام بھی، آپ نے جنوں کی وہ جو لیبر تھی، جنوں کی لیبر، انسانوں کی لیبر جو بھی آپ کے پاس تھی، آپ نے لگا دی اس پہ. اچھا، وہ جو جنات تھے وہ اس کو بنا رہے تھے بیت المقدس کو. تو بناتے بناتے اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی لاسٹ وقت آ گیا، آپ بھی دنیا سے تشریف لے کے جانے لگے. تو آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر یہ ان جنوں کو پتہ چل گیا کہ میں بھی دنیا سے چلا گیا ہوں تو یہ کمپلیٹ نہیں کریں گے، یہ کمپلیٹ نہیں کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ایسا کریں کہ نماز کی حالت میں ایک چھڑی جو ہے نا، عصا چھڑی، اس سے ٹیک لگا کے اس کا آسرا لے کے آپ نماز میں کھڑے ہو جائیں. چنانچہ آپ نے ایک عصا، اس کی سہارا لے کے آپ نماز میں کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں کہ کئی مہینے آپ اس میں کھڑے رہے، کئی مہینے آپ اس میں کھڑے رہے. اور جنوں کو پہلے یہ ایکسپیرینس تھا کہ سلیمان علیہ السلام نا کبھی کبھی یہ مہینہ نماز میں کھڑے رہتے ہیں، لہٰذا ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں. تو جب وہ بیت المقدس پوری بن گئی تو اللہ کے حکم سے وہ جو چھڑی تھی، اور اس کو نا وہ سیوکھ کہتے ہیں پنجابی میں، اور دیمک کہتے ہیں اس میں اردو میں، دیمک نے اس کو کھانا شروع کر دیا. بات سمجھے؟ وہ ٹوٹی تو سلیمان علیہ السلام کی باڈی جب وہ جب سہارا نہیں ملا تو پھر ان کو پتہ چلا کہ آپ کی روح جو ہے کب سے پرواز کر چکی ہے. پھر ان کو پتہ چلا. یہاں بھی علماء جو ہے نقطہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں ثابت یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کی جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، انبیاء کی جسموں کو مٹی نہیں کھاتی. وہ مٹی نے کیا کھایا؟ چھڑی کو کھایا. سلیمان علیہ السلام کی تو باڈی اسی جگہ پہ تھی نا، سمجھ آئی نا. اور یہ حدیث پاک کا فرمان ہے کہ جو زمین ہے یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جسموں کو نہیں کھاتی، بلکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، لہٰذا اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے. اب وہ لوگ جو لکھ کے گئے ہیں کہ نبی معاذ اللہ مر کے مردہ ہو گئے، ان سے اچھی تو میری لاٹھی ہے، ان سے اچھی تو میری لاٹھی، ایسے لکھا ہے لوگوں نے. تو اب ان سے پوچھے کہ کیسی بے تکی بات کر رہے ہیں کہ یہ انبیاء کرام جن کے بارے میں حدیث میں فرما دیا کہ ان کے جسموں کو
مٹی نہیں کھاتی، زمین پر اللہ نے حرام فرما دیا ہے، بات سمجھ آئی، اور زندہ مثال لوگوں کو بھی دکھا دیا سلیمان علیہ السلام کی. تو پھر بھلا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ زمین جو ہے انبیاء کرام کے اجسام کو کھائے؟ تو انبیاء کرام جو ہیں یہ اختیارات بھی ہیں ان کو، اور اپنے اپنے مزارات کے اندر یہ زندہ بھی ہیں، یہ جہاں چاہتے ہیں آ جا بھی سکتے ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے اختیارات اللہ کی عطا سے ہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے جس طرح کی چاہتا ہے اختیارات دے سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے. شیطان کو دیکھ لو بھی، شیطان ایک لمحے کے اندر کروڑوں انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے. وہ بات سمجھ آئی؟ شیطان کو یہ اختیار ہے، حالانکہ وہ اللہ کا دشمن ہے. آپ حضرت کیا نام ہے اسرائیل کو دیکھ لیں، ہر روز لاکھوں انسانوں کی روح قبض کرنے ان کی ڈیوٹی لگی ہے. وہ جہاں چاہے آج 2 منکر نکیر فرشتے دیکھ لیں، وہ کئیوں کی قبروں میں روزانہ جاتے ہیں. جب اتنے بڑے بڑے اختیارات ان کو ہیں جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، اور اللہ کے دشمن کو جب اس طرح کے اختیارات ہیں شیطان کو، تو جس میں پھر آپ یہ سمجھے کہ یہ کہے کہ معاذ اللہ شیطان جو ہے اس کو زیادہ اختیارات ہے، شیطان کو زیادہ علم ہے نبی سے، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا سوچیں گے؟ اس طرح لکھا ہے، اس طرح بعض لوگوں نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ معاذ اللہ یہ شیطان، یہ یہاں تک کہ یہ پاگل بچے وغیرہ یہ بھی معاذ اللہ زیادہ علم رکھتے ہیں حضور سے، اور شیطان کو زیادہ اختیارات ہیں. ایسے لوگوں کے عقیدے آپ خود انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، کچھ سمجھ سکتے ہیں. تو بہرحال ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں ان کے اختیارات بھی ہیں، یہ اپنی اپنی قبروں میں حیات ہیں، اور جس طرح زندگی میں یہ آتے جاتے تھے، جو مرضی چاہتے تھے کرتے تھے، اس طرح دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کو اختیارات ہوا. جسٹ ایک اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا ہے کہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں یہ منتقل ہوئے ہیں، اور بالکل یہ زندہ ہیں، اور ان کے بعد ہم جا بھی سکتے ہیں، استفادہ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ بالکل قرآن و حدیث سے ثابت ہے. سبحان اللہ. ہے کہ جو ہم نے سنا اس یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور ہمیں عقائد اہل سنت والجماعت پر استقامت عطا فرمائے. آمین. بچوں کو یہ واقعہ سنایا کریں، اپنے بچوں کو یہ سنایا کریں. واضح واضح آیتوں کے اندر فرما دیا گیا ہے نا. یہ جو ہے یہ طویل تو میں کو کر نہیں رہا کہ اس میں یوں نکلتا ہے یا اس میں یوں بنتا ہے، طویل تو نہیں کر رہا، واضح واضح فرما دیا گیا. جب واضح واضح فرما دیا گیا تو اپنے بچوں کو آپ یہ بتائیں، ورنہ یہی آپ کے بچے کل آپ سے پوچھیں گے کہ اگر انہوں نے کہیں سے سن لیا کہ معاذ اللہ انبیاء کے اختیارات نہیں ہیں، اولیاء کے اختیارات نہیں ہیں، یا انبیاء کو علم غیب نہیں ہے، تو یہ بچے کل آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کہتے ہیں کہ انبیاء کو اختیارات نہیں ہیں اور انبیاء کے علم غیب نہیں ہے. اور یہ بتائیں یہ سائنس کتنی ٹیکنالوجی کہ سائنس جو زمین کے تہ کے اندر موتی ہے اس کا سائز کیا ہے، کتنا ہے، سائنس یہ جان لیتی ہے. ایک پہاڑ کے اندر سونا جو ہے، گولڈ جو ہے وہ کتنا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، کیا لیول کا ہے، اور زمین کے اندر تیل کتنا ہے، ہمیں روزانہ کتنا نفع دے گا. جب ایک سائنس ایک آلہ یہ ساری چیزیں جان لیتی ہے، تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں ہے؟ ہمارے حضور کو یہ اختیار نہیں ہے؟ لیکن یہ تو سائنس نے جھوٹا کر دیا نا، یہ تو سائنس نے جھوٹا کر دیا کہ یہ چیزیں جو کوئی مشکل نہیں ہے پہچاننا. جو نہیں مانتے کہ انبیاء کو معذرت دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، تو یہ جو ایک آلہ ہے، ایک پرزہ ہے، اس کو وہ سمندر کے اندر کا کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ وہ پہاڑ کے اندر چھپی ہوئی جو گولڈ ہے، جو بھی چیز ہے، اس کا کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ یہ کوشچن آپ کے بچے کل جب کتابوں سے پڑھیں گے، سائنس کتابوں سے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ان کو یہ سکھایا ہے اور وہ یہ پڑھ کے آئے ہیں، تو یہ کمپیئر کیسے ہو رہا ہے؟ کہتے آپ یہ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو مخلوقات میں سب سے افضل ہیں. مخلوق کا یہ عالم ہے، یہ مخلوق ہے نا، آلے وغیرہ کیا ہے یہ؟ جب یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں تو جو اشرف المخلوقات ہیں، جو خیر البشر ہیں، جب بشر والوں کا یہ عالم ہے کہ وہ چھوٹی جی بات سن لیتے ہیں، نبی اور ان کے جو امتی ہیں وہ تخت لا کے رکھ دیتے ہیں. جب ان انسانوں کا یہ حال ہے تو خیر البشر کا عالم کیا ہوگا؟ تو بہرحال اپنے بچوں کو اس طرح کے واقعات آپ سناتے رہا کریں، انشاءاللہ ان کا ایمان بھی محفوظ ہوگا، ان کا عقیدہ بھی محفوظ ہوگا، اور ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرتے رہا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے جو ہمارے ایمان کے بھی دشمن ہیں، ہمارے عقائد کے بھی دشمن ہیں. آمین بجاہ نبی جلال صلی اللہ علیہ وسلم. آج جمعہ کا دن ہے اور لاسٹ جمعہ ہے رمضان کا، جمعۃ الوداع، نماز جمعہ یہیں عطا فرمائیں. نماز کے بعد انشاءاللہ الوداعی اشعار بھی پڑھیں گے. اور جمعہ کے دن کی فضیلت بھی ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے پہلے جو بندہ 3 ٹائمز سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ پڑھ لے تو روئے زمین پر جتنے بھی نان بلیور ہیں ان کی کوانٹٹی، ان کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ جو ہے اجر عطا فرماتے ہیں. اور اربوں میں ہوں گے کفار دنیا میں.
یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، نماز جمعہ سے پہلے پوری یہ صورت، فرمائیں کہ پوری انشاءاللہ- صورت ہے۔ جی جی میں نے یہ اشارہ دیا، پوری صورت نہیں سنائی، انشاءاللہ اس پہ بھی عمل کریں گے تو ہمیں اس کا بھی اجر ملے گا۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آمین۔ مولا جو ہم نے قرآنی واقعہ سنا جن سے ہمارے عقائد اہل سنت کا پروو ہوتا ہے، ثبوت ہوتا ہے، یا اللہ ان واقعات کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں عقائد اہل سنت والجماعت پر استقامت عطا فرما، آمین۔ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، آمین۔ ہمارے نسلوں، ہمارے بچوں، ریلیٹیو سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ آمین۔ یا اللہ بد مذہبوں، دشمنان اولیاء، دشمنان رسول، یا اللہ جتنے بھی یہ بد عقیدہ لوگ ہیں ان کے سائے سے ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرما۔ یا اللہ آج کے اس بابرکت دن کے صدقے، اس ماہ مبارک کے صدقے مولا ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ جن اسلامی بھائیوں نے، جن احباب نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا، ان کی جو بھی دلی خواہشات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، یا اللہ ان کو دور فرما، ان کی وہ خواہشات جو ان کے حق میں بہتر ہیں مولا پوری فرما۔ آمین۔ بابا حاجی جمشید صاحب نے الحمدللہ یہ انہوں نے نیت کی ہے کہ یہ 2 یونٹس یہ دیں گے مسجد کے رینوویشن کے لیے آج، یا اللہ ان کا یہ نیت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ انہوں نے پہلے بھی دیے ہیں، مزید آج دے رہے ہیں، یا اللہ ان کے گھر جان مال میں برکتیں عطا فرما، ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، جسمانی روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی۔ ایک اور اسلامی بھائی نے فیضان مدینہ کے رینوویشن کے لیے رقم دی ہے، یا اللہ ان کے پیرنٹس کو یا اللہ دنیا سے چلے گئے، ان کی بے حساب بخشش مغفرت فرما، آخرت کی تمام منازل اسلامی بھائی کے والدین پر آسان فرما، قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ مولا ہمیں بھی راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، بخل، کنجوسی، ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔